امریکہ میں امیگریشن حکام کے ہاتھوں 2 شہریوں کی ہلاکت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت پالیسیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج اور ہڑتال شدت اختیار کر گئی ہے۔ مظاہرین نے نو ورک، نو اسکول، نو شاپنگ کے نعرے کے ساتھ معاشی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں، جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے لے کر پورٹ لینڈ تک مختلف ریاستوں میں تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز میں واک آؤٹ کیا گیا۔ یہ لہر منیسوٹا میں پیش آنے والے ان واقعات کے بعد اٹھی جب ایلیکس پریٹی اور رینی نیکول گڈ نامی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کانگریس رکن الہان عمر اور دیگر کئی منتخب نمائندوں نے عوامی ہڑتال کی کھل کر حمایت کی۔ افریقی نژاد امریکی ماہر قانون پروفیسر ڈچس ہیرس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں نظام کی تبدیلی ہمیشہ بڑی عوامی مزاحمت کے بعد آئی ہے۔ نیکول گڈ کے کیس میں فوٹیج نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد نہیں بلکہ جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے عوامی غصے کو مزید ہوا دی۔ امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کیس سے متعلق اب تک کا سب سے بڑا ڈیٹا جاری کر دیا ہے، جس نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی ہے۔ ان دستاویزات میں 35 لاکھ صفحات، 2000 ویڈیوز اور 1,80,000 سے زائد تصاویر شامل ہیں۔ اس نئی ریلیز کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں متاثرہ افراد کی شناخت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، وہیں عالمی اشرافیہ اور سیاستدانوں کے ناموں کو سینسر نہیں کیا گیا، جس کے باعث کئی بااثر شخصیات کی مشکلات میں اضافے کا امکان ہے۔ جیفری ایپسٹین پر دہائیوں تک کم عمر لڑکیوں کی ٹریفکنگ اور جنسی استحصال کے الزامات تھے، جس نے دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جاتا رہا۔ ایپسٹین کی 2019 میں جیل کے اندر پراسرار موت کو آج بھی بہت سے لوگ خودکشی کے بجائے ایک منظم قتل قرار دیتے ہیں تاکہ راز فاش نہ ہو سکے۔ ان نئی دستاویزات کی اشاعت سے یہ کیس ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور ملک میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بھی بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے، جس نے حالیہ ریکارڈ اضافے کے بعد مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ آج فی تولہ سونے کی قیمت 25,500 روپے کی نمایاں کمی ہوئی ہے، جس کے بعد یہ 5,11,862 روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران سونے کی مجموعی قیمت میں 61,000 روپے کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی نرخوں کا تیزی سے گرنا ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں یہ کمی عالمی مارکیٹ میں فی اونس قیمت $5,000 سے نیچے آنے کے باعث ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی فی تولہ سونا 35,500 روپے سستا ہوا تھا، جو کہ ایک روز میں ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی کمی تھی۔ ماہرین اس اچانک اتار چڑھاؤ کو عالمی اقتصادی پالیسیوں اور ڈالر کی قدر میں تبدیلیوں سے جوڑ رہے ہیں۔ برطانیہ میں جرائم کی شرح میں ہوش ربا اضافے کا انکشاف ہوا ہے، جہاں جنسی جرائم کے کیسز ریکارڈ حد تک بڑھ کر سالانہ 2,14,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ برطانوی دفتر برائے قومی شماریات کے مطابق یومیہ اوسطاً 588 جنسی جرائم رپورٹ ہو رہے ہیں، جو معاشرے کے لیے ایک سنگین صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ صرف جنسی جرائم ہی نہیں بلکہ منشیات کی اسمگلنگ میں 38% اور دکانوں کی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2003 میں جنسی زیادتی کے واقعات کی تعداد 57,000 تھی، جو اب بڑھ کر 74,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ماہرین اس اضافے کو معاشی بدحالی اور سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثرات سے جوڑ رہے ہیں۔ منشیات کے جرائم میں 38% اضافہ برطانوی حکام کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس کے باعث ملک بھر میں سیکیورٹی اور پولیسنگ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور کوئٹہ کے علاقے سریاب میں حالیہ CTD کارروائی کے تناظر میں کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام نے جعفر ایکسپریس اور چمن ٹرین سمیت اہم سروسز روکنے کا فیصلہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کیا ہے، تاکہ مسافروں اور ریلوے املاک کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد میں روک کر وہیں سے واپس روانہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ سریاب میں 4 مبینہ دہشت گردوں کی ہلاکت اور علاقے میں ممکنہ رد عمل کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا۔ مسافروں کو ٹکٹ کی واپسی یا متبادل انتظامات کے حوالے سے ریلوے اسٹیشنز پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی روابط پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے برطانیہ کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر بیجنگ کے تاریخی موقع پر ہیں، جہاں دونوں ممالک کے درمیان اربوں پاؤنڈز کی سرمایہ کاری اور ویزا فری سفر جیسے بڑے معاہدے طے پائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو بھی چین کے ساتھ اقتصادی معاہدوں پر خبردار کیا ہے، جس سے مغربی اتحاد میں چین کے حوالے سے واضح نظریاتی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے صدر ٹرمپ کے بیان پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اس دورے کے مقاصد سے پہلے ہی اعتماد میں لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقاتوں کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اپنی معیشت کی بہتری کے لیے مثبت تعلقات جاری رکھے گا۔
کوئٹہ کے علاقے سریاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 4 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ترجمان CTD کے مطابق کارروائی کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ فورسز نے موقع سے بھاری مقدار میں اسلحہ، دستی بم اور کالعدم تنظیم کا لٹریچر بھی برآمد کر لیا ہے، جس سے ایک بڑی تخریب کاری کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔